اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجد فرد مشوین۔ آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے زمین پر نسل کیسے آباد ہوئی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نست کے بعد ہست ہونے سے، اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے، اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالا تر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے، اپنی قدامت پر ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے، اپنی قدرت پر ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے، اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک یگانہ ہے۔ وہ کسی متعینہ مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع میں پڑھا کہ ان کے 4 بیٹے ہوئے، جن کا نام سام، حام، یافس اور کنعان تھا، اور قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے ان 4 بیٹوں میں سے ایک مشرک تھا جس کا نام کنعان تھا، اور اس کو یام بھی کہا جاتا ہے، جس نے سفینہ حضرت نوح علیہ السلام پر سوار ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کی بجائے اس نے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنے کو ترجیح دی تھی، اور وہ سیلاب کی زد میں آ کے غرق ہو گیا۔ اور سفینہ حضرت نوح علیہ السلام میں کل 80 افراد اہل ایمان سوار ہوئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹے سام، حام، یافس شامل تھے، اور دنیا کی دوسری مخلوقات اس اللہ کے ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس طرح اس عظیم سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ 80 افراد کے علاوہ باقی پوری دنیا فنا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں فرزندوں سے انسانی نسل کی دوبارہ ابتدا ہوئی، اور اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچنے والے تینوں فرزندوں کو دنیا کو آباد کرنے کے لیے 3 سمتوں میں بھیجا۔ ان میں سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو وسطی ایشیا اور یورپ بھیجا۔ روایات میں مذکور ہے کہ سام کی نسل سے بنی اسرائیل عرب اور ایشیا کے مختلف قبائل تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اسلامی تاریخ دانوں نے نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو ہمیشہ سے شامل کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے صلیب بن طاویل سے شادی کی، جن کا شجرہ تقریباً 4 پشت پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام ارفشد، ارم، اوس، ایلام، لود ہیں، اور ارفخشد کے ہاں صالح ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور پھر صالح کے ہاں ان کے بیٹے آبر پیدا ہوئے، اور اس طرح آبر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام فالق اور دوسرے بیٹے کا نام قحطان تھا، اور بعض روایات میں اسی قحطان کو ہی یقطن کہا جاتا ہے۔ فالق بن آبر کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارم کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اوس، قاصر، ابیل، عبدزیغم، حویل، ماشخ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارم کے بیٹے اوس، اور اوس کے ہاں عاد پیدا ہوا،
اور عاد کی نسل سے قوم عاد تھی جو کہ بہت ہی مشہور قبیلہ تھا، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے قاصر، اور قاصر کے یہاں سمود پیدا ہوا، اور اسی کی نسل سے قوم سمود تھی۔ اور قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی ایک مشہور قبیلہ تھا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے عبید کی اولاد مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہتی تھی، اور اس کی نسل ایک عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کے بیٹے عبدالزیغم تھی، اور یہ طائف میں رہتے تھے۔ یہ لوگ قوت اور طاقت میں بے مثل تھے، اور یہ لوگ بھی عذاب میں ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارم، ارم کا بیٹا ماشک تھا، اور ماشک کا بیٹا نبت، اور نبت کا بیٹا سریان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے اشوز، اور پھر اشوز کے ہاں 4 بیٹے ایران، نب، جرموگ اور باسل پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے اشوز، اشوز کے بیٹے ایران، اور ایران کے ہاں 3 بیٹے فارس، کرو، خرس پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے اشوز، اشوز کے بیٹے نبت، اور نبت سے نبتریانی ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے اشوز، اشوز کا بیٹا جرموگ، اور جرموگ سے جرامیکا اور اہل موصل ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کا بیٹا اشوز، اشوز کا بیٹا باسل ہے، باسل سے اہل ولم اور اہل جبا ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے علم، علم کے 2 بیٹے فارس اور لوس تھے، لاؤس کے 3 بیٹے تاسم، املاک تھے۔ اور اب پھر حضرت نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے لود ہیں، لود کے 4 بیٹے تاسم، املیک، جرجان اور فارس ہیں۔ املیک سے جاسم کا گروہ ہے جس سے فرعون مصر ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل کے بارے میں۔ یافس کی نسل سے ترکوں اور چین اور عجم کے تمام بادشاہ ہیں، اور یاجوج اور ماجوج بھی یاسف بن نوح کی نسل میں سے ہیں۔ یافس کے بیٹوں کے نام کومر، یاوان، کوتوبال، ماشق، ماگوگ، مزائے، تراش پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک بیٹی شیکا بنت یافس بھی تھی جس کی شادی لوط سے ہوئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے ہاں ترک کا جنم ہوا۔ ترک کے ہاں 13 بیٹے ہوئے جن کے نام، ترک کے بیٹوں کے نام غور، ہرس، کفچاک، یمک، الان، سرکش، قطع، الغز، توگرما، اشبان، رفات، سیاتلا، توگر، گر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک، اور ترک کے بیٹے توگرما پیدا ہوئے، توگرما سے اہل خضر ہوئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس سے کومر پیدا ہوئے، اور کومر سے ترک، اور ترک سے اشبان پیدا ہوئے، اور پھر اشبان سے سکالہ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک، اور ترک کے بیٹے رفت، رفت سے اہل فرنچ ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک پیدا ہوئے، اور ترک سے توگر، گر پیدا ہوئے جو کہ تتاریوں کا مورث سے اعلیٰ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک، اور ترک کا بیٹا الغز، یہ سنجوکیوں کا مورث سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک، اور ترک کے بیٹے سیتلا ہیں، اور یہ سیتلا خلیجیوں کا مورث سے اعلیٰ ہے۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر، کومر کے بیٹے ترک ہیں، اور ترک کا بیٹا ہرس ہے، یہ ترک کمان کا مورث سے اعلیٰ ہے۔ ترک کی تمام شاخیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کومر سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور یافس کا بیٹا یاوان ہے۔ یاوان بن یافس کو یونان بھی کہتے ہیں، اور اس کے ہاں داؤد، عیشا، کیتیم، ترشیش پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے یاوان، یاوان کے بیٹے کتیم، کتیم ابو لوم ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے یاوان، یاوان کا بیٹا ترشیش،
اور ترشیش اہل تسوم کا مورث اعلیٰ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے قطبال کی نسل سے مشرق میں اہل چین اور مغرب میں اہل جرمن والے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے عاشق ہیں اور ان سے اہل خراسان منسوخ ہیں۔ اور پھر علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے ماغوگ، ماغوگ کی نسل سے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا یافس، یافس کا بیٹا مازائے، مازائے کا گھر دیلم پیدا ہوا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، یافس کا بیٹا تیراش، تیراش کے گھر میں فائل۔ اب ہم اولاد حام بن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، حام کے ہاں 4 بیٹے کوش، کوت، کنن مصر پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حام، حام کا بیٹے کوش کی، اور پھر کوش سے سفنا، سبا، جوبلا، نمرود، رما، صفقہ پیدا، اور بابل کا ظالم بادشاہ نمرود تھا۔ اور پھر کوش کا ایک بیٹا رما تھا جس کے 2 وا اور داودان تھا۔ اور اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، حام کوت علیہ السلام کی اولاد۔ کوت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور یہ کیتیوں کا مورث اعلیٰ ہے، اور بعض اہل علم اسے قبطیوں کا مورث اعلیٰ بتاتے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، حام کے بیٹے مصر اور ان کی اولاد۔ مصر کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے، نام لودیم، لابیم، آفامیم، بفوتیم، فتروسیم، کسلوجیم، پورا پیدا ہوئے۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے ان کی نسل دنیا میں پھیل گئی۔ اب قوم عاد اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ قوم عاد احقاف نامی بستی میں آباد تھی۔ احقافیت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں واقع ہے۔ قوم عاد کے لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی اور اس قوم کے لوگ کے قد بہت لمبے تھے۔ قوم عاد اوس بن ارم بن سام کی نسل میں سے تھے۔ اس کے بیٹے عاد بن اوس بن ارم کے نام سے یہ قبیلہ مشہور ہوا۔ عاد عرب کا پہلا بادشاہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عرب میں سب سے پہلے اوس بن ارم نے کتنے 100 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عاد تخت نشین ہوا۔ عاد کے بیٹے شداد، شدید، ارم، لقمان، بکر، صدا، الخیری، عقیر، آبر، خلود تھے۔ عاد کے بعد اس کے لڑکے شداد، شدید اور ارم جو یکے کے بعد دیگر سلطنت کرتے رہے۔ عاد بن اوس کے بعد شدید اور اس کے بعد شداد بادشاہ بنا، اور اس نے شام و ہند اور عراق کو فتح کیا۔ روایات میں ہے کہ شداد بن عاد نے صحرائی عدن میں باغی ارم بنوایا تھا جسے شداد کی جنت بھی کہا جاتا تھا۔ شداد نے یہ شہر باغ ارم 300 سال میں بنوایا تھا اور یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر کے محلات سونے چاندی کے بنے تھے اور اس میں مختلف اقسام کے درخت اور نہریں بھی تھیں۔ اور جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہو چکی تو شداد اہل مملکت کو لے کر اس شہر کی طرف چل دیا، لیکن اس شہر یعنی اس عارضی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا۔ شداد بن عاد نے 900 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شداد بن عاد کے بیٹے ارم، حداد اور شمت تھے۔ حداد بن شداد، حداد کا بیٹا بداد اور بداد کا بیٹا شداد تھا۔ شداد بن حداد نے قبطیوں سے خوب لڑائیاں کیں اور ان کے مقبوضات میں سے مصر اور سکندریہ وغیرہ کو لے لیا۔ پھر جب وہ انہی لڑائیوں میں ہلاک ہو گیا تو قبطیوں نے اپنے مقبوضات دوبارہ حاصل کر لیے تھے۔ شمت بن شداد، شمت بن شداد کے بیٹے مادی کب اور میعاد تھے۔ مادی کب کے بیٹے شداد اور عبد عبر تھے۔ شداد بن مادی کب کا بیٹا یمر تھے اور جبکہ میعاد کا بیٹا حنات تھا۔ قوم عاد کے عذاب میں یامر بن شداد، عبد عبر بن مادی کرب اور حنات بن میعاد فنا ہو گئے۔ لقمان بن عاد، لقمان بن عاد کے ہاں 7 پیدا ہوا اور 7 کے ہاں جیرون پیدا ہوا۔ جیرون قوم عاد کی نسل کا ایک بادشاہ تھا جس نے دمشق کو تخت و تاراج کیا۔
اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک محل تعمیر کروایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ دمشق کے دروازوں پر اس کا اب تک وجود پایا جاتا ہے، جس کو باب جیرون کہتے ہیں۔ بکر بن عاد کے ہاں معاویہ اور اس کی بہن حزیمہ پیدا ہوئی۔ صدا بن عاد کا بیٹا ابیل تھا، اور ابیل بن صدا کے ہاں حزیل، اور حزیل کے ہاں حزال پیدا ہوا۔ حزال کے ہاں لکیم پیدا ہوا۔ لکیم نے حزیمہ بنت بکر سے شادی کی، جس کے بطن سے عبید، آبر، عمرو، بدو پیدا ہوئے، اور بدو کے ہاں ہدو، اور ہدو کے ہاں لقمان پیدا ہوئے۔ الخیری بن عاد کے ہاں جلحمہ بن الخیری پیدا ہوا۔ جلحمہ معاویہ ابن بکر کا خالو تھا۔ عقیر بن عاد کے ہاں سعد، اور سعد کے ہاں مرثد پیدا ہوا۔ لکیم بن حزال، مرثد بن سعد، جلحمہ بن الخیری، نعمان بن عاد، عقیل بن عطر کو قوم عاد میں بطور رفد مکہ کی طرف روانہ کیا، اور یہ لوگ معاویہ بن بکر کے مکان میں مقیم ہوئے تھے۔ آبر بن عاد کے ہاں رکیم، اور رکیم کے ہاں عاد، اور عاد کے ہاں خلجان پیدا ہوئے۔ خلجان بن عاد جو کہ قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام خلجان بن عاد اور لقمان بن عاد اور ابن صدا بن عاد کے عہد حکومت میں مبعوث ہوئے، جو کہ 13 قبیلے تھے۔ خلود بن عاد کے ہاں ربا، اور ربا کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے، اور پھر عبداللہ کے ہاں حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب اسی طرح بیان کیا ہے۔ ہود بن عبداللہ، عبداللہ بن ربا، ربا بن خلود، خلود بن عاد، عاد بن اوز، اوز بن ارم، ارم بن سام، سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوز کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض روایات میں حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت ہود علیہ السلام بن صالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا دوسرا نام آبر بتاتے ہیں۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کتنے سال تک قوم عاد کو دعوت حق دی، اور آخر کار وفات پا گئے۔ اب قوم سمود کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سمود ایک مشہور قبیلہ تھا، جس کو اس قوم کے جد امجد سبوت بن قاصر کی مناسبت سے سبوت کہا جاتا تھا۔ سمود ایک بہت بڑے قبیلے کا مورث سے آلہ تھا۔ یہ قاصر بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور یہ قوم عاد کی دوسری شاخ ہے، جسے عاد ثانی کہتے ہیں۔ اس قبیلے کی رہائش حجر میں تھی، جو حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، جسے اب نائن سالے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ یہ لوگ بڑے قد والے تھے، اور یہ لوگ فن تراشی میں بھی ماہر تھے۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر عالی شان اور خوبصورت محلات بنائے تھے، جن کے باقیات آج تک موجود ہیں۔ قاصر بن ارم کا بیٹا سمود، اور سمود کے بیٹے ارم اور قاصر تھے۔ ارم بن سمود کے ہاں آبر اور دبیل پیدا ہوئے، اور دبیل بن ارم کے ہاں عمرو کے ہاں جندہ پیدا ہوئے۔ قوم سمود میں سب سے پہلا بادشاہ آبر ابن ارم تھا۔ آبر ابن ارم نے اپنی قوم میں 2 صدیوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد جندہ بن عمرو بادشاہ بنا، اور 300 برس تک حکومت کرتا رہا، اور اسی کے عہد حکومت میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قاصر بن سمود کے ہاں ابیل کے ہاں شالح، اور شالح کے ہاں اصف، اور اصف کے ہاں ابیل پیدا ہوئے، اور ابیل کے ہاں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ظہور قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہوا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہوا: حضرت صالح علیہ السلام بن ابیل، ابیل بن آصف، آصف بن شالح، شالح بن ابیل، ابیل بن قاصر، قاصر بن سمود، اور پھر سمود بن قاصر، اور قاسم بن ارم، ارم بن سام،
اور سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے چند لوگ آپ پر ایمان لائے اور بیشتر نے انکار کیا اور قول و فعل کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کو ناقۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی قوم سمود کے لیے بھیجا تھا۔ ناقۃ اللہ کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور اس سے حضرت صالح علیہ السلام بہت عرصہ تبلیغ کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بس ویورز، یہ موضوع ہمارا یہیں تمام ہوا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین۔